عزیز ساتھیوں دینی پہنچا دیا گیا ہے۔ موضوع بہت ہی اہم ہے، عقیدے سے تعلق رکھنے والا موضوع ہے یا غوث المدد کیوں شرک ہے۔ اس موضوع پر خطاب کرنے کے لیے، اس ٹاپک پر خطاب کرنے کے لیے ہمارے درمیان فضیلت الشیخ طاہر سنابیلی حافظہ اللہ موجود ہیں۔ شیخ محترم ہمارے درمیان کوئی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں درس کو جو ہے توجہ سے سنیے اور زوم پہ ویڈیو آڈیو بند رکھے۔ درس کے بعد انشاءاللہ وقت رہا تو مختصر سے سوال و جواب کا سیشن بھی ہوگا۔ میں بغیر کسی تاخیر کے شیخ محترم کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئے اپنا موضوع یا غوث المدد کیوں شرک ہے اس پر خطاب شروع کرے۔ فلیتفضل مشکورا و معجورا و جزاکم اللہ خیرا فضیلت الشیخ طاہر سنابیلی حافظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو جس طرح سے زوم پہ جمع کیا ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو دار کرامت میں بھی اسی طرح سے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی توحید کی دعوت دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں بھی جاتے الہ واحد ہی کی طرف بلایا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی توحید کے ارد گرد گھومتی ہے۔ چاہے آپ طائف کے سفر میں ہوں یا مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کے سفر میں ہوں، بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی پیغام تھا، اللہ کے سوا کوئی بھی معبود حقیقی نہیں۔ یہاں تک کہ مکہ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کر لوگوں کو یہی پیغام دیا تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو اللہ کے سوا کوئی بھی معبود حقیقی نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ مکہ کے مشرکین اور کفار اس کلمے کے معنی اور مفہوم کو اچھی طرح جانتے تھے، اسی وجہ سے جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے ہدایت نصیب کی تھی ان لوگوں نے کلمہ پڑھا، اور جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے ہدایت نصیب نہیں کی تھی وہ کیا کہنے لگے پتہ ہے؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ کیا تم نے ہمیں اسی لیے جمع کیا ہے کہ ہم تمہاری عجیب و غریب بات کو تسلیم کر لیں اور مان لیں، اور یہ اقرار اور اعتراف کر لیں کہ اللہ رب العالمین ہی معبود ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت اور بندگی درست نہیں ہے، اس کے سوا کسی کی دعائی نہ دی جائے، اس کے سوا کسی سے بھی التجا اور فریاد نہ کی جائے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، یہ تمام کے تمام اختیارات تم نے ایک ہی کو دے دیا ہے،
یہ تو بہت تعجب کی بات ہے، اور ہر ایک مسلمان کو پتا ہے کہ مکہ کے مشرکین اور کفار 360 تو حرم میں پوجتے تھے، کعبۃ اللہ میں 360 کو پوجتے تھے، اس کے علاوہ طائف کا الگ سے بت تھا، دومت الجندل کا الگ سے بت تھا، اور نہ جانے کتنے معبود انہوں نے بنا لیے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام جب سنے، فوراً بیک آواز کہہ اٹھے، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، تمام آلہہ کو چھوڑ کر الہ واحد کی طرف بلا رہے ہو؟ اور سب سے پیش کون تھا جانتے ہیں؟ سب سے پیش سب سے پہل کرنے والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب تھا۔ کون تھا؟ ابو لہب۔ تبا لک لہذا جمعتنا، یہ ابو لہب نے کہا تھا۔ کس سے کہا تھا؟ اپنے بھتیجے سے کہا تھا۔ جرم کیا تھا؟ جرم صرف اتنا تھا کہ 360 کو چھوڑو، الہکم الہ واحد کا اقرار اور اعتراف کرو، اسی کی عبادت اور اسی کی بندگی کرو۔ کوئی بھی مشکل آ جائے، کوئی بھی پریشانی آ جائے، لات اور عزا کو نہ پکارو، رب کائنات کو پکارو۔ اور یہی وہ کلمہ ہے جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام آیا، اتہام آیا کہ یہ باپ اور بیٹے میں لڑاتا ہے، بیٹے کو باپ سے جدا کر دیتا ہے، اور پورے سماج اور معاشرے کو توحید کی طرف بلاتا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، دشمنی، عداوت کا ایک ہی سبب ہے، یہ توحید ہے، توحید۔ اور یہی وہ توحید ہے جس کی وجہ سے بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو چلچلاتی دھوپ میں، گرم ریت پر گرم پتھر رکھ کر مارا جاتا تھا۔ اس کے باوجود بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا ایک ہی کلمہ تھا، هو اللہ احد، وہ اللہ تو اکیلا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی دعاؤں کا سننے والا ہے، وہی سمیع ہے، وہی قریب ہے، وہی مجیب بھی ہے، سمیع الدعا بھی وہی ہے، اور اسی نے کہا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا کرنے والے کی دعا کو میں سنتا ہوں، وہی رب کائنات ہے۔ دشمنی کا سب سے بڑا سبب یہی تھا، دعوت توحید۔ میرے بھائیو، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ الہ واحد کی طرف بلایا کرتے تھے۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قرآن کریم نے کوٹ کیا ہے، وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ، میں تم لوگوں کو اس غالب رب کی طرف بلا رہا ہوں۔ غالب رب، وہی معبود۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جو اذکار کہے ہیں وہ تمام کے تمام محفوظ ہیں، مدون ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے لیے جاتے تو کیا پڑھا کرتے تھے؟ اللہم بسمک اموت واحیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے تو کیا کہتے؟
الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر میں تھے، بے یار و مددگار، نہ کوئی مدد کرنے والا، نہ کوئی سپورٹ کرنے والا، اور نہ ہی کوئی دعوت قبول کرنے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دعا مانگی تھی پتا ہے؟ ابراہیم کی دعائی دی تھی کہ ابراہیم، یا ابراہیم المدد، یا اسماعیل المدد، یا نوح المدد، یا آدم المدد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں۔ کیا کہا پتا ہے؟ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ عظیم کلمہ سنو، اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون۔ اللہ میری قوم کو تو ہی ہدایت دے۔ یہ اصل میں توحید کی لذت اور حلاوت اور شیرینی کو جانتے ہی نہیں ہے، ورنہ ہمارے ساتھ یہ سلوک نہ کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی گزر گئی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے، کان یذکر اللہ فی کل احیانہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ہی ذکر کیا کرتے تھے ہر حال میں۔ مسلمانوں، یہ تو یاد رہے گا نا کہ ہر حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ہی ذکر کیا کرتے تھے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ بیان ہے، کسی اور ایرے غیرے کا بیان نہیں، ام المؤمنین کا بیان ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ رب کائنات نے مومن کی یہ صفت بیان فرمائی ہے، الذین یذکرون اللہ۔ مومن کون لوگ ہیں؟ الذین یذکرون اللہ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کب؟ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ کھڑے ہیں رب کا نام، بیٹھے ہیں رب کا نام، لیٹے ہیں رب کا نام۔ ہر حال میں اللہ رب العالمین ہی سے التجا اور فریاد کیا کرتے تھے۔ بدر کا موقع ہے، مدد کی بہت ہی سخت ضرورت ہے۔ کیوں؟ 313 مسلمانوں کی تعداد ہے اور 1000 کفار کی تعداد ہے۔ کوئی مقارنہ ہے؟ کوئی مقابلہ ہے؟ نہیں۔ کہاں 313 اور کہاں 1000 یا 1000 سے زائد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی رب کائنات ہی سے دعا مانگی تھی۔ کس سے؟ اللہ رب العالمین ہی سے دعا مانگی تھی۔ مومنوں بتاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی ہر حال میں اللہ رب العالمین ہی کا نام لینا چاہیے یا نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں پریشان حال تھے، اس قدر آپ کو مارا گیا تھا کہ آپ کے سر سے خون بہنے لگا اور نیچے ٹپکنے لگا۔ اس وقت بھی اللہم کا لفظ نکلا تھا۔ تم مصیبت کے وقت میں کس کو پکارتے ہو؟ سوچو ذرا سا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں ہیں، وہاں بھی اپنے باپ دادا ابراہیم خلیل اللہ کو نہیں پکارا، نوح کو نہیں پکارا، عیسیٰ کو نہیں پکارا، موسیٰ کو نہیں پکارا، کسی کو نہیں پکارا، اس کو پکارا جو ساری کائنات کا خالق اور مالک اور مدبر ہے۔ اے اللہ، اگر تو نے اس چھوٹی سی جماعت کو ہلاک کر دیا تو تیرا نام لیوا تک باقی نہ رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے مدد فرمائی۔
اللہ رب العالمین نے مدد فرمائی. آج ہم ذلت اور خواری کی زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ کبھی سوچا ہے، غور کیا ہے؟ ہم نے رب کو بھلا دیا ہے، رب کائنات کے در کو چھوڑا ہے اور مخلوق کے در کو چوما ہے، چاٹا ہے. اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہے. ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع اور فرما بردار تو صرف اور صرف وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتا ہے. اور یہی وہ بات ہے جس کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے مگر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ نہیں سکتا. یہاں تک کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ان ترکت سنت نبیکم، اگر میں تمہارے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں تو میں گمراہی میں ڈوب جاؤں گا، ضلالت کا شکار ہو جاؤں گا. اٹھاؤ صحیح مسلم. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں ہر ایک کی بات کو چھوڑ سکتا ہوں، یہاں تک کہ میں اپنے باپ کی بات کو بھی چھوڑ سکتا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں چھوڑ سکتا. نتیجہ بالکل ظاہر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. اللہ رب العالمین نے فرمایا ادعوا ربکم، اپنے پروردگار کو پکارو، اپنے پروردگار سے التجا کرو، اپنے پروردگار سے فریاد کرو اور اللہ رب العالمین ہی سے نہ لگاؤ. ہم نے آج کیا کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ یا غوث المدد. سوچو میرے بھائیوں، عبد القادر الجیلانی البغدادی نے کبھی کسی سے کہا کہ تم مشکل اوقات میں مجھے پکارنا؟ کبھی نہیں کہا. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے وسیلہ ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے کوئی بھی مردہ وسیلہ نہیں ہے، کوئی بھی مردہ، کوئی بھی وفات شدہ وسیلہ نہیں. یہ لوگوں کی چندال چوکڑیاں ہیں، یہ بہکاوا ہے، یہ فریب ہے، فراڈ ہے، ضلالت و گمراہی کی دعوت ہے. غور کیا کبھی؟ ہم مانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی رب کی طرف بلایا اور رب ہی کی طرف لوگوں کو دعوت دی ہے، کسی اور کی طرف نہیں بلایا، کسی اور کی دہائی نہیں دی. ہمارے سامنے بڑے بڑے بزرگ ہیں، عبد القادر الجیلانی البغدادی ہمارے بزرگ ہیں، آمین کہنے والے، رفع الیدین کرنے والے، سینے پر ہاتھ مانگنے والے، اللہ رب العالمین کو عرش پر ماننے والے. یہ جتنے یا غوث المدد کہنے والے ہیں یہ تو ہر کنکر میں شنکر مانتے ہیں، اللہ رب العالمین کو ہر جگہ مانتے ہیں. عبد القادر الجیلانی البغدادی ایسے لوگوں کو گمراہ قرار دیتے ہیں، گمراہ کہتے ہیں. جو اللہ رب العالمین کو ہر جگہ مانتا ہے. عبد القادر الجیلانی البغدادی اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں لکھتے ہیں کہ یہ جہمیہ کا عقیدہ ہے، جہمیہ کا عقیدہ ہے. دیکھو عبد القادر الجیلانی البغدادی ہمارے ہیں، ہمارے یقیناً
ہمیں حق تھا کہ ہم عبد القادر الجیلانی البغدادی سے التجا اور فریاد کرتے، لیکن ہمارے سامنے ان سے بڑے بھی بزرگ ہیں، ہم نے اپنے ان بڑے بڑے بزرگ کا بھی نام نہیں لیا اور نہ کبھی ان سے التجا اور فریاد کیا ہے۔ اس امت کا سب سے بڑا ولی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سنیو تم بتاؤ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑے ولی کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ کبھی غور کیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے بڑے ولی ہیں، اس کے باوجود بھی کسی کی زبان پر یا ابا بکر المدد نہیں سنیں گے۔ کبھی کسی نے کہا ہے یا ابا بکر المدد؟ نہیں کہا نا۔ یہ رافضی کوفی صوفی کا عقیدہ ہے، یا غوث المدد۔ مسلمانوں غور کرو تم، ایک تو اللہ رب العالمین کے کلام کو تم نے چھوڑا، پروردگار کا حکم ادعو ربکم، ہر حال میں اللہ رب العالمین کو پکارو، تم یا غوث المدد بولتے ہو۔ اللہ کی نافرمانی ہے یا نہیں ہے؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ رب العالمین ہی کا نام لیا کرتے تھے، تم یا غوث المدد کہتے ہو، رسول اللہ کے نافرمان ہوئے یا نہیں ہوئے؟ نمبر تین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ رب العالمین ہی کا نام لیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام ہمارے لیے پیمانہ ہے، پیمانہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے صحابہ کرام، تمہارے بعد میں آنے والے تمہاری طرح سے ایمان لائیں گے تو ہدایت پائیں گے، ورنہ ضلالت کے گڑھے میں گریں گے۔ یہ تیسرے پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں، ذرا غور کرنا۔ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عقیدہ اور ایمان تھا کہ عبد القادر الجیلانی البغدادی مدد کرنے والے ہیں وفات کے بعد بھی؟ نہیں نا۔ تم اللہ رب العالمین کو چھوڑے، ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں گر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑے، اللہ رب العالمین کا قہر آیا۔ صحابہ کے طریقے کو، ان کے عقیدے کو چھوڑے، اللہ رب العالمین نے کفار کے سامنے تمہیں ذلیل اور رسوا کر دیا ہے۔ تعلق کس سے رہ گیا تمہارا؟ نہ مدینے سے کوئی تعلق رہ گیا، نہ مکہ سے کوئی تعلق رہ گیا، نہ رب کے قرآن سے کوئی تعلق رہ گیا، نہ نبی کے فرمان سے کوئی تعلق رہ گیا، نہ صحابہ سے تمہارا کوئی تعلق رہ گیا۔ یہ کفریہ جملہ ہے، کفریہ۔ یاد رکھو، یا غوث المدد کہنا کفریہ جملہ ہے، کفریہ جملہ ہے۔ اور اتنا ہی پر بس نہیں، بلکہ عبد القادر الجیلانی البغدادی کی بھی نافرمانی ہے۔ مجھے بہت سے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوتا رہتا ہے، اور میں جب کسی سے پوچھ لیتا ہوں بتاؤ یا غوث المدد تو کہتے ہو، ان کی وفات کب ہوئی ہے پتا ہے؟ معلوم نہیں۔ 561 ہجری میں، 561 ہجری میں، یعنی 6ٹھی صدی ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ 561 ہجری یاد رکھیے گا۔ اور ان کی جب وفات ہو گئی، یہ پوری زندگی توحید کی اور سنت کی دعوت دیتے رہے، اور سب سے بڑی دلیل ان کی کتاب غنیۃ الطالبین ہے۔ ہمیشہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا کرتے تھے، اور بغداد کے جس مدرسے میں ان کو دفن کیا گیا
बादशाह आया, उसका नाम था अल खलीफा अन नासिर लिदीनिल्लाह। अल आलाम लिज़रकली जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 198 है। साफ उसमें लिखा हुआ है कि अब्दुल कादिर अल जीलानी अल बगदादी के बच्चों को अखरबा बैत शेख अब्दुल कादिर अल जीलानी व शत्तत औलादहू व बअथ मन नबश कब्रहू व रमा बिइज़ामिही फिल लुज्जह के खलीफा नासिर लिदीनिल्लाह ने अब्दुल कादिर अल जीलानी अल बगदादी के घर को तोड़ दिया, डेमोलिश कर दिया, और अब्दुल कादिर अल जीलानी अल बगदादी के औलाद को निकाल बाहर किया, और एक आदमी को भेजा कि अब्दुल कादिर अल जीलानी अल बगदादी की कब्र को खोदो और जितनी हड्डियां हैं तमाम को दजला में फेंक दो। वरमा बिइज़ामिही फिल लुज्जा, दजला में, ये जो इराक की नदी है ना, दजला और फुरात का नाम तो सुनते हैं ना, उसमें ये किताब देख लीजिए, अल आलाम लिज़रकली, ये देख लीजिए किसी को भी। और इराक की तारीख है, तारीख इरबल जिल्द नंबर 2 और सफा नंबर 167 है, 167 है। इसी तरह से फवातुल वफायात जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 374 पर भी है। इसी तरह से अब्दुल कादिर अल जीलानी अल बगदादी, इनकी औलाद कितनी थी? कहते हैं वकाल अब्दुल रज़्ज़ाक़ वलदहू वलदा लिवालिदी 49 वलदन, 49 वलदन, यानी 49 बच्चे हुए अब्दुल कादिर अल जीलानी अल बगदादी के। 27 ज़करन, 27 तो बेटे थे और बाकी बेटियां थीं। ये किनका बयान है? अब्दुल रज़्ज़ाक़, जो अब्दुल कादिर अल जीलानी अल बगदादी के बेटे हैं, उनका बयान है। इसी तरह से तस्हील साबिला ले मुरीद मारिफतिल हनाबिला जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 675 पर है, और जिक्र हो रहा है 593 हिजरी, यानी 561 हिजरी में इनकी वफात हुई है, और 593 यानी तकरीबन 30 साल के करीब ही में इनकी कब्र को खोद कर निकाल दिया, और हड्डियां जितनी बची थी तमाम को दजला के हवाले कर दिया, नदी में फेंक दिया। अब्दुल कादिर अल जीलानी अल बगदादी, ये पूरे हवाले जात मैंने जमा किया है, जो देखना चाहे ये बिल्कुल देख सकता है, जो देखना चाहे बिल्कुल देख सकता है। अगर उसके बावजूद किसी की आंख न खुले और कूफी सूफी की बातों में आकर या गौस अल मदद कहे, भला बताइए उससे बड़ा गुमराह कौन होगा? वमन अदल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाह मन ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामह, उससे बड़ा गुमराह कौन होगा जो गैरुल्लाह को पुकारता है? गैरुल्लाह भी ऐसा क़यामत की सुबह तक नहीं सुन सकता है, क़यामत की सुबह तक नहीं सुन सकता है। मुसलमानों, ये रब का कुरान बोलता है, वमन अदल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा से इल्तिजा फरियाद इस्तिमदाद गैरुल्लाह से ये नहीं है शिर्क, तो फिर शिर्क किसका नाम है? अब्दुल कादिर अल जीलानी, बाद में लोगों ने फिर से, हमारे यहाँ तो है ना, किसी की हड्डी तक ना हो कब्र में, उसके बावजूद पुख्ता बना देते हैं, ऊंची बना दिया, और लोग समझने लगे कि इसमें वली है। अरे भाई, तुमको क्या पता है वली है या किसी जानवर को दफन कर दिया है या बगैर लाश ही के कब्र बना दिया है? हमारे यहाँ तो ये सब कुछ फराड तो चलता है ना, ये फरेब बिल्कुल आम है, ये फरेब बिल्कुल आम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सहाबा मदद नहीं मांगा करते थे, या रसूल अल्लाह अल मदद नहीं कहा करते थे, तो या गौस अल मदद कहना कितना बड़ा शिर्क, कितना बड़ा कुफ्र है, कितना बड़ा शिर्क और कितना बड़ा कुफ्र है मेरे भाइयों। आओ देखते हैं
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. صحابہ جنگ کرنے کے لیے گئے. کہاں گئے؟ جنگ کرنے کے لیے. اور جس جگہ جنگ ہونی تھی اس جگہ ابھی پہنچے بھی نہیں ہیں صحابہ کرام کہ راستے ہی میں کفار اور مشرکین لات اور عزا کے پجاری گھات لگائے ہوئے تھے. اور جنگ شروع ہونے سے پہلے راستے ہی میں گھات لگا کر ان کو قتل کر دیا. صحابہ کو قتل کر دیا. صحابہ نے دعا کی. کیا دعا کی؟ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں، صحابہ کو جنگ کرنے کے لیے بھیجے ہیں، صحابہ کو کفار اور مشرکین نے قتل کر دیا ہے. انہوں نے کون سا پیغام پہنچایا معلوم ہے؟ انہوں نے یا رسول اللہ المدد نہیں کہا. یا رسول اللہ المدد نہیں کہا. سوچو ذرا سا. انہوں نے کہا فبعثهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل ان يبلغوا المکان فقالوا. ان کفار نے تو ان کو قتل کر دیا. قتل ہوتے وقت انہوں نے کیا کہا تھا پتا ہے؟ اللہم بلغ عنا نبینا انا قد لقیناک فرضینا. اے اللہ ہمارے نبی کو تو پہنچا دے کہ ہم اللہ تجھ سے جا ملے ہیں اور تیرے فیصلے پر ہم راضی ہیں. اللہ ہمارے نبی کو یہ خبر معلوم نہیں ہے، ہمارے نبی کو تو پہنچا دے. یہ کہاں ہے؟ اٹھاؤ صحیح مسلم اور روایت نمبر 677 ہے، 677. اٹھا کر دیکھو. مسند ابی عوانہ میں 7345 ہے. اسی طرح سے اہل اعتقاد کے اندر بھی یہی بات ہے. معلوم یہ دوسری جو مسند احمد کی 3992 نمبر کی روایت ہے. انہوں نے فقتلوا فقالوا اللہم بلغ نبینا عنا انا قد لقیناک فرضینا عنک ورضیت عنا. اللہ اکبر. شہیدوں کا یہ عقیدہ تھا. کن کا یہ عقیدہ تھا؟ شہیدوں کا عقیدہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری خبر نہیں ہے، ہماری خبر نہیں ہے. اللہ تو پہنچا دے. پہنچانے والا اللہم بلغ. بلغ کا کیا معنی ہے؟ اللہ تو پہنچا دے. عنا ہماری طرف سے. یعنی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، صحابہ کرام کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم جس حال میں ہیں ہمارے نبی کو ہماری حالت کی خبر نہیں ہے. نمبر ایک. نمبر دو، ہم جو بات پہنچانا چاہتے ہیں، اپنی خبر دینا چاہتے ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سنا سکتے. کس کو سنا سکتے ہیں؟ رب کائنات کو. اسی لیے کہا اللہم بلغ عنا. اللہم بلغ عنا. اور دوسرے الفاظ ذرا غور کریں. انہوں نے کیا کہا؟ کافر اللہم بلغ عنا نبیک السلام. اللہ اکبر. کہتے اللہ ہماری طرف سے اپنے نبی کو سلام پہنچا دے. سلام پہنچانے کے لیے بھی کس کا واسطہ ہے؟ رب کائنات کا واسطہ ہے. مسلمانوں، تم اگر ان احادیث کو پڑھو گے تب تمہارا عقیدہ درست ہوگا. تم نے قصہ سنا ہے، کہانیاں سنائی جاتی ہیں، کہانیاں سنائی جاتی ہیں کہ عبد القادر الجیلانی کا نام لیا اور یہ مصیبت دور ہو گئی. فلاں نے بیٹا مانگا، بیٹا مل گیا. فلاں نے بیٹی مانگی، بیٹی مل گئی. جھوٹ، کذب ہے، یہ افترا ہے، یہ فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے. میرے بھائیو، دوستو اور ساتھیو، یہ رب کائنات سے دور کرنا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے بغاوت ہے، صحابہ کرام کے منہج سے انحراف ہے. اس لیے یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. اور اگر شرک اور کفر نہ ہوتا تو صحابہ کرام کو کیا کہیں گے؟ جنہوں نے کبھی بھی کسی بھی نہ نبی کو پکارا نہ ولی کو پکارا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے بڑے ولی، ان کو کسی نے نہیں پکارا اور آج تک نہیں کوئی پکارتا ہے. ہے کوئی ہے؟
یا غوث المدد کہنے والا جو بتا دے کہ عبد القادر جیلانی بغدادی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے زیادہ پاورفل ہے، بتا سکتا ہے؟ واللہ ایمان چلا جائے گا، ایمان چلا جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ دیکھو عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے بڑے ولی کون؟ عمر فاروق۔ کبھی یا عمر المدد کسی نے کہا ہے؟ نہیں۔ سمجھو یہ مجوسیوں اور یہودیوں کی سازش ہے، تمہیں رب کے در سے ہٹانا ہے، کفر و شرک کے دلدل میں دھسانا ہے، اسی لیے یا غوث المدد کہا جاتا ہے۔ سوچو ذرا سا کہ آج کوئی زندہ ہو، روم بند ہو، باہر سے آواز دے السلام علیکم، کچھ نہیں معلوم، دروازہ بند ہے، دیوار پیک ہے، اندر آواز نہیں آئی۔ مرنے کے بعد قبر میں کتنا بھی بڑا ولی ہو، کتنا بھی بڑا نبی ہو، مٹی کھود کر دفن کیا جاتا ہے، اس کے بعد مٹی رکھی جاتی ہے، 5 انچ کی دیوار ہو، باہر سے آواز اندر نہیں آتی ہے۔ بھلا بتاؤ کہ کتنی مٹی ہوتی ہے، جہاں مردے کو دفن کرتے ہیں وہاں سے لے کر اوپر تک کتنی مٹی ہوتی ہے؟ کوئی سنا سکتا ہے؟ قبر کے اوپر سے کوئی آواز دے گا تو مردے کو سنا سکتا ہے؟ نہیں سنا سکتا ہے نا۔ تو کہاں بغداد اور کہاں انڈیا، کہاں بغداد کہاں بنگلہ دیش، کہاں انڈیا کہاں بغداد؟ بھلا بتاؤ کہ اگر زندہ بھی کوئی ہو تو نہیں سنا سکتا ہے، جو وفات پا چکا ہے اس کو پکارنے کا کوئی فائدہ ہے؟ وما انت بمسمع من فی القبور، جو قبروں میں جا چکے تم ان کو اے نبی تم بھی نہیں سنا سکتے، نبی نہیں سنا سکتے تو امتی سنا سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، غور کرو، انک لا تسمع الموتى، اللہ کا اعلان ہے کہ مردے کو تم نہیں سنا سکتے، مردے کو نہیں سنا سکتے۔ میرے بھائیوں، مردے جب سن نہیں سکتے ہیں تو تمہارے التجا اور فریاد کو پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں، کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ اگر تمہاری التجا اور فریاد کو سن لیتے تو اپنی قبر کی حفاظت کیوں نہیں کر لیے؟ اپنی قبر کھود کر دجلہ کے حوالے ان کی ہڈیاں کر دی گئی۔ اس بادشاہ کو تو کچھ نہیں بگڑا، کچھ بگڑا؟ کہتا کہ نہیں، ولی کا نام بے ادبی سے لے گے تو نتیجہ برا ہوگا، کوئی عذاب آ جائے گا۔ میرے بھائی، عذاب تو تمہارے اوپر آئے گا کہ تم رب کائنات کا نام نہیں لیتے ہو، کھاتے ہو رب کا نام، لیتے ہو بندے کا، کھاتے ہو خالق کائنات کا نام، جپتے ہو مخلوق کا۔ تم سے بڑا بے وفا اور کوئی ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے کہہ رہا ہوں، اللہ رب العالمین سے ڈرو اور یہ شرکیہ جملہ کہنا چھوڑ دو، ورنہ تمہارا انجام لات، عزا، منات، ہبل کا نام لینے والوں کے ساتھ ہوگا، کیونکہ تم قرآن کو مانتے نہیں، نبی کو مانتے نہیں، صحابہ کے راستے پر چلتے نہیں، یہاں تک کہ حنفی، جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ حنفی، ہم حنفی ہیں، دیکھ لیں میرے سامنے یہ کتاب ہے المحیط البرہانی فی الفقہ النعمانی، اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب دان، غیب کا جاننے والا مانے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ وفی الخانیہ والخلاصہ لو تزوج بشہادت اللہ ورسولہ لا ينعقد ويكفر لاعتقاده ان النبي يعلم الغیب۔ البحر الرائق شرح کنز الدقائق ومنحة الخالق وتکملۃ الطوری، یہ حنفیوں کی کتابیں ہیں، حنفیوں کی کتابیں، کہ اگر کوئی شادی کرے، کہے کہ میں نے اللہ کو گواہ بنایا، رسول کو بھی گواہ بنایا، کہا کہ نکاح نہیں ہوگا اور کافر ہو جائے گا۔ نکاح بھی نہیں ہوگا، بات سمجھنے کی کوشش کیجیے، کوئی بڑا حنفی ہو کہے، اور کہا جاتا عام طور پہ کہتا اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، نہیں بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے،
कौन जानता है? अल्लाह तबारक व तआला ही जानता है। हनफी शादी किया, शादी में क्या हुआ कि कहा भाई गवाह की जरूरत नहीं, अल्लाह गवाह है, रसूल गवाह है। हनफी का फतवा है कि निकाह नहीं हुआ और ये आदमी काफिर हो गया। क्यों काफिर हुआ भाई? पूछो इनसे। लिएतिकाद नबी यअलमुल गैब, ये काफिर इसलिए हो गया कि इसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अकीदा रखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब का इल्म रखते हैं। गैब का इल्म नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई अकीदा रखे तो वो काफिर हो जाता है। भला बताओ कि अब्दुल कादिर अल जिलानी अल बगदादी के बारे में कोई अकीदा रखे कि हम जो बोलते हैं उसको वो सुनते हैं, वो देखते हैं, वो मदद को आते हैं, वो गैब भी जानते हैं, वो गैब भी जानते हैं, तो काफिर होगा कि नहीं होगा? बताओ हनफियों, बरेलवियों, बताओ काफिर होगा। तुम्हारी किताब का हवाला नोट कर लो, जिसे नोट करना है नोट कर ले। तुम्हारी ये 10 किताबों के हवाले, 10 किताबों के हवाले, ये देखो अल मुहीतुल बुरहानी है, मजमउल अनहुर है, फी शरह मुल्तकल अबहुर है, तबयीनुल हकायक है। नाम सिर्फ गिनाऊंगा तो पूरा टाइम खत्म हो जाएगा। उसके बावजूद सोचो, जो लोग कहते हैं नहीं वसीला है, वसीला है, वसीला नहीं, मुर्दा कोई वसीला, अरे भाई फरिश्ता भी वसीला नहीं है। तुम्हारी किताब है, तुम्हारी किताब है। वयुकरहु अन यदउ अल्लाह इल्ला बिही फला यक़ूलु अस्अलुका बिफुलानिन औ बिमलाइकतिक औ बिअंबियाइक। देखो हराम है फरिश्तों का वसीला दुआ में पकड़ना, हराम है। तुम्हारी किताब अल इख्तियार लितालील मुख्तार के अंदर ये मौजूद है। और मैंने इसका मुफस्सल जवाब, बहुत सारे हवाले टेलीग्राम पे जाएंगे आपको मिल जाएंगे। फरिश्ते बेमलाइकतिक, फरिश्तों के वसीले से भी दुआ मांगना हराम है। हनफी किताब उठाओ। और बेअंबियाइक, नबियों के वसीले से भी दुआ मांगना हराम है। तो अब्दुल कादिर अल जिलानी अल बगदादी के नाम पर उनके नाम का वसीला लेना हराम नहीं। देखो या गौस अल मदद कहना ये कुफ्र भी है, शिर्क भी है, हराम भी है। और तुम्हारी किताब के हवाले हैं ये या गौस अल मदद कहने वालों के हवाले। याद रखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी दुआ, जितनी दुआएं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हैं, अल्लाह के फजल और करम से तमाम की तमाम दुआएं महफूज हैं, महफूज हैं। याद रखो अब इसका टाइम खत्म हो रहा है। हकीकत तो यह है कि बहुत कुछ सुनाना था, बहुत कुछ कहना था, लेकिन याद रखो अब अंजाम क्या होगा। अल्लाह को छोड़ा या गौस अल मदद कहा, पहली गलती ये पहला शिर्क हो गया, कुफ्र हो गया। नंबर 2 नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका छोड़ा। नंबर 3 सहाबा का तरीका भी छोड़ दिया और ताबईन का तरीका भी छोड़ दिया और अपने इमाम अबू हनीफा का भी तरीका छोड़ दिया, अबू हनीफा का भी तरीका छोड़ दिया, बल्कि कुफ्र का इर्तिकाब किया जैसा कि हनफी किताबों के अंदर। अब आओ अंजाम क्या होता है, ऐसे लोगों का अंजाम क्या होगा, काफिर का, मुशरिक का अंजाम क्या होगा। कभी गौर किया है मुसलमानों? कम से कम ये तो सोचो, ये तो सोचो कम से कम कि ये जो या गौस अल मदद हम कहते हैं, इसका अंजाम क्या होगा। इसका अंजाम नारे जहन्नम है। क्या है? नारे जहन्नम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईसा अलैहिस्सलाम की दुहाई देने वालों को कहा, इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह फक़द हर्रम अल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहु अन्नार, व मअवाहु अन्नार। जिसने भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शरीक ठहराया, अब ये या गौस अल मदद कहने वाला अपनी जबान से कह देता अल्लाहुम्मा अंसुरनी, अल्लाहुम्मा अंसुरनी, अल्लाह तू मेरी मदद कर, या अल्लाह अल मदद, बोल अल्लाहुम्मा अइन्नी अला जिक्रिका, अल्लाह रब्बुल आलमीन तू मेरी मदद कर,
نماز کے بعد بولتے ہیں یا نہیں بولتے ہیں؟ بہت سے لوگوں کو یاد ہے یا نہیں؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک بولتے یا نہیں بولتے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، یہ عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ اس کے باوجود کوئی آدمی ہٹ دھرمی پہ اتر آئے، کہا یا غوث المدد کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آؤ تم کو بتاتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اٹھاؤ سورۃ النساء آیت نمبر 115 ہے۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، یا غوث المدد کہنے والا نبی کا مخالف ہے یا نہیں ہے؟ بتا دیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 500 سال کے بعد عبد القادر الجیلانی البغدادی آئے۔ کتنے؟ 500 سال بعد۔ تاریخ بھی سنو نا، تاریخ بھی سنو۔ یا غوث المدد کہنے والوں، اگر تمہیں نہیں معلوم ہے پوچھو نا، پوچھو، ایک ایک کا انشاءاللہ جواب دیں گے، ایک ایک کا جواب دیں گے، یاد رکھو۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، اس کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا تذکرہ کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے، اس کے باوجود یہ یا غوث المدد کہتا ہے، اور یہ بغیر پیندے کے لوٹے ہیں۔ اسی منہ سے مومن آدمی ہر جگہ اللہ کا نام لیتا ہے۔ مومن، موحد، دنیا کے کسی بھی کونے میں، اور یہ شرف کی بات ہے کتاب و سنت کی پیروی کرنے والوں کے لیے، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، کتاب و سنت کا ماننے والا یا اللہ کہتا ہے، اللہم کہتا ہے، ربنا ہی بولتا ہے۔ لیکن مشرک کو دیکھو، اگر حیدرآباد کا ہے تو وہاں کسی اور پیر کا نام لیتا ہے، اگر بنگلور کا ہے تو کسی اور پیر کا نام لیتا ہے، اگر پاکستان کا ہے تو داتا کا نام لیتا ہے، اجمیر کا ہے تو خواجہ کا نام لیتا ہے۔ معبود بدلتا رہتا ہے۔ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، بولو ایک رب کا ماننے والا اچھا ہے یا انیک مردوں کا ماننے والا اچھا ہے؟ بتاؤ بتاؤ، اتنا کلیئر اور واضح کر دیا گیا۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، صحابہ کا طریقہ بھی چھوڑا ہے، صحابہ کا طریقہ، یا غوث المدد کہنے والا صحابہ کا طریقہ بھی چھوڑ دیا۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، سبیل المومنین یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جدھر وہ پھرا ہے نا ادھر ہی ہم پھیر دیں گے۔ وَنُصْلِهِ جہنم، اور جہنم میں جھونک دیں گے۔ کیا کریں گے؟ جہنم میں۔ مسلمانوں، کلمہ پڑھنے کے باوجود جہنم میں جانا چاہتے ہو یا جنت کی راہ اختیار کرنا چاہتے ہو؟ موقع ہے، جب تک یہ سانس چل رہی ہے، جب تک تمہارے جسم میں یہ روح ہے، توبہ کرنے کا موقع ہے، توبہ کرنے کا موقع ہے۔ اور جیسے ہی شرک پر خاتمہ ہوا، ٹھکانہ وَنُصْلِهِ جہنم وَسَاءَتْ مَصِيرًا، بدترین ٹھکانہ جہنم ہے۔ بدترین ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آگاہ کر دیتا ہوں، واضح کر دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہی سے ڈرو، اللہ رب العالمین ہی کو پکارو، اللہ رب العالمین ہی کو پکارو، اور غیر اللہ کی دہائی ہرگز ہرگز نہ دو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں بہت سے سوالات ہوں گے، اس لیے تھوڑا سا ٹائم دے دیتا ہوں سوالوں کے لیے۔ کسی کو بھی سوال کرنا ہو بالکل آسانی سے سوال کر سکتا ہے، اور انشاءاللہ العزیز اس کا مفصل اور مدلل جواب دیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا داتا ہے، تو ہی ہمارا مشکل کشا ہے، تو ہی ہمارا حاجت روا ہے۔
اللہ جس طرح سے تو نے بن مانگے ہمیں حیات اور زندگی عطا فرمائی، بن مانگے بولنے اور گویائی کی طاقت عطا فرمائی، اللہ رب العالمین تجھی سے ہم اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے التجا بھی کرتے ہیں، فریاد بھی کرتے ہیں، مدد بھی تجھی سے مانگتے ہیں، کیونکہ تو نے کہا ہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ رب العالمین کے علاوہ نہ تو کوئی تمہارا کارساز ہے، نہ تمہارا قریبی ہے، اور نہ کوئی تمہارا مددگار ہے، تو ہی ہمارا مددگار ہے، تو ہی مدد کرنے والا ہے۔ اللہ اہل توحید کی مدد فرما، اور اہل شرک کو جو زندہ ہیں انہیں توحید کی دولت نصیب فرما۔ آمین اللہم آمین، بارک اللہ فیک، جزاکم اللہ خیرہ، نفع اللہ بک الاسلام والمسلمین۔ ماشاءاللہ یہ تھے فضیلت الشیخ طاہر سنابلی حفظہ اللہ، آپ کے سامنے یا غوث المدد کیوں شرک ہے اس موضوع پر الحمدللہ مدلل خطاب کر رہے تھے شیخ۔ اللہ تعالیٰ شیخ کے علم میں، عمر میں، عمل صالح میں، اہل و عیال میں برکتوں سے نوازے۔ آمین جیسا یا کہ رب۔ شیخ نے اعلان کیا، سوالات ہیں تو بھائیاں ہینڈ ریس کرے، ایک ایک ساتھی کا سوال لیا جائے گا۔ آفتاب عالم بھائی اپنے پاس انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں شیخ آپ؟ خیر و عافیت الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت میں رکھے۔ آمین۔ شیخ میرا ایک سوال تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس میں تو ہم شیطین کو رکھتے ہیں، ہم جنات کو رکھتے ہیں، اور ہم تمہارے اوپر مسلط کر دیں گے، اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں کچھ لوگ، اور اس کا کیا حقیقت سچ ہے یا جھوٹ ہے معلوم نہیں۔ تو کیا ایسے لوگ دائر اسلام سے نکل چکے ہیں؟ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج کے زمانے میں تانترک کی تعداد کہیں زیادہ نظر آ رہی ہے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اب کوئی یہ دھمکی دے کہ ہمارے پاس جنات ہے یا ہمارے پاس موکل ہے، ہم تمہارے اوپر مسلط کر دیں گے، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ وہی جملہ کہنا چاہیے جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، لا حول ولا قوت الا باللہ، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ دعا پڑھیں اور کہیں کہ تمہیں جو کچھ کرنا ہے کر لو، ہم اللہ رب العالمین پہ بھروسہ کرنے والے ہیں، تم سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ جی بارک اللہ فیک شیخ۔ ابو خدیجہ بھائی اپنے پاس انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ بدعت اور شرک دو ایک ہی ہے کیا شیخ، یہ الگ الگ ہے؟ یہ چند احمد نقشبندی کے لوگ بولتے ہیں جو بھی کام قرآن میں لکھا ہے، کیا بریانی پکا کے کھانا قرآن میں لکھا ہے کیا، کچھ بھی کام بولیں گے یہ قرآن میں نہیں ہے بول کے وہ لوگوں سے بولیں گے جو مشرک یہ شرک کرنے والے ہیں، وہ لوگ بولتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے نا بول کے بولتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نقش بندی کو ہدایت دے، پہلے ہی وہ محمدی طریقہ سے دور ہو کر نقشہ بندی بن گیا ہے۔ کیا بن گیا ہے؟ نقشہ بندی بن گیا ہے۔ خود یہ ٹائٹل ہی بدعتی ہے، بدعتی ٹائٹل ہے۔ اب بریانی کا ذکر قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین نے دینی پیغام قرآن و سنت میں بیان کیا ہے۔ اب بریانی کا تعلق دین سے ہے یا دنیا سے ہے؟ کیا بریانی صرف مومن اور مسلمان ہی کھاتا ہے یا کفار اغیار ناہنجار بھی کھاتے ہیں؟ گویا اگر کوئی بریانی نہ کھائے تو مسلمان رہے گا یا نہیں رہے گا؟ رہے گا یا نہیں رہے گا؟ بتائیے آپ۔ رہے گا، مسلمان رہے گا مسلمان۔ تو اس کا تعلق دین سے نہیں ہے، اس کا تعلق دین سے نہیں ہے، لیکن دین سے جوڑ کر کے یہ بریانی فلاح بھاوے کے لیے ہے۔ کس کے لیے؟ عبد القادر جیلانی البغدادی کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں نعمت عطا فرمائی، تم اس نعمت کو مخلوق کی طرف منسوب کر رہے ہو، یہ اللہ رب العالمین کے حق میں ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ اسی طرح کا شرک ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں یہ کھانا دیا، پینا دیا،
اور تم اقرار بھی کرتے ہو التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ پورا کا پورا یعنی زبانی عبادت، بدنی عبادت اور مالی عبادت سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ جب تم مانتے ہو کہ اللہ رب العالمین ہی کے ہم بندے ہیں، ہمیں اللہ رب العالمین ہی کی بندگی کرنی چاہیے، تو پھر اس بریانی کو عبد القادر الجیلانی البغدادی کی طرف کیوں نسبت کرتے ہو؟ آخر اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ کوئی دلیل ہے؟ نہیں۔ اسی لیے یہ شرک بھی ہے اور دین میں ایجاد بھی ہے۔ جہاں تک شرک اور بدعت کی بات ہے تو بدعت جو دین کے نام پر نئی چیز، دین کے نام پر، یاد رکھیے، من احدث فی امرنا، یعنی دین کے اندر جو نئی چیز ایجاد کرے، جیسے کوئی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم فلاں طریقے کو اپنانے والے ہیں، تو یہ دین میں بدعت ہے یا نہیں ہے؟ یہ طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، تو یہ بدعت ہے۔ کوئی اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی بھی چیز کو، کسی درخت کو، کوئی کہے نا یہ پیپل کا درخت ہے، بڑا ہی مشکل دور کرنے والا ہے، تو درخت کو یہ اللہ کا شریک بنا دیا، کیونکہ مشکل دور کرنے والا کون؟ اللہ رب العالمین۔ اس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ جوڑ دیا درخت کو جوڑ دیا، تو یہ شرک ہو گیا۔ شرک اور بدعت میں فرق ہے۔ جی بارک اللہ فیک شیخ۔ یونس بھائی اپنے پاس سے انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت کیا شیخ؟ الحمدللہ۔ شیخ ابھی ہمارے انڈیا میں ماحول جو درگاہیں جاتی ہیں جو اکثر مسلمان رشتہ داری میں اڑوس پڑوس آدمی جو عمرہ حج کرنے جاتی ہیں سعودی کو، ہاں زیارت کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ آتے ہیں، نہیں کیا ہاں بولے انہوں بھی بولے نہیں کیا ہمیں جا سکتے ہیں، نہیں کیا کیا ہوتا کیا؟ تھوڑے جنے بولتے ہیں خالی ہمیں جاتی دیکھنے، ہمیں کیا بھی کرتے ہیں، تھوڑے جنے سجدہ کرتے ہیں جاؤ قبرستان کرنے، ہاں اللہ رب العالمین درگاہ آپ کو کرنے۔ ہدایت عطا فرمائے۔ بات واضح ہو گئی۔ بہت سے لوگ سجدہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، بکرا اور مرغا چڑھانے کے لیے جاتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہم سجدہ نہیں کرتے ہیں، تو کیا ایسے جانا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں جانا چاہیے۔ کیوں؟ کہ یہ شرک کا اڈا ہے۔ کس کا اڈا ہے؟ مثال کے طور پر 4 چور رہتے ہیں۔ کون رہتے ہیں؟ چور۔ اب چوروں کے ساتھ بیٹھنے کا انجام کیا ہوگا؟ کتنا بھی اچھا آدمی رہے، چور کے پاس بیٹھے گا تو چور کہلائے گا۔ قبر پجے کے پاس بیٹھے گا، قبر پجے کے ساتھ رہے گا تو قبر پجا کہلائے گا یا نہیں؟ اس لیے ایسی جگہ پہ نہیں جانا چاہیے، ان کی تعداد میں اضافہ بھی نہیں کرنا چاہیے، ورنہ کل کو یہ ہوگا کہ بھائی تم تو ہم کو قبر پہ سجدہ کرنے سے منع کرتے ہو اور خود قبر پہ جاتے ہو، کیا جواب ہوگا؟ بات واضح ہو گئی؟ جی شیخ بارک اللہ فیک شیخ۔ شیخ یہ اللہ جو بتائے آپ درس میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی قبر کھود کر ہڈیاں نکال کر دریا میں پھینک دیا گیا، بلکہ ایک حکمران کے بادشاہ کے حکم پر ہے، کیا وہ دشمنی پر ایسا کیا یا نہیں تو لوگان جو ہے ہم شرک اور بدعت کا اڈا بنا لیے بول کے کیا؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، اللہ رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے۔ اصل بادشاہ کا کہنا یہ تھا کہ یہ زمین وقف کی ہے، یہ مدرسہ جس میں یہ پڑھاتے تھے عبد القادر الجیلانی البغدادی، وہ مدرسہ وقف تھا، اب اسی میں دفن کر دیا، تو کہا کہ بھائی اس میں دفن ہونے کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو مدرسہ ہے اور یہ وقف ہے، ان کو عام قبرستان میں دفن کرنا چاہیے تھا، اور عام قبرستان میں دفن نہ کر کے، جیسے ہوتا ہے نا بہت سے لوگوں نے اوقاف کی زمین میں قبرستان نہیں، اوقاف مسجد کی زمین ہے، مدرسہ کی زمین ہے، اس میں کسی کو دفن کر دیا، یہ بہت بڑے ولی تھے، ایسا کر دیا، بادشاہ نے کہا کہ یہ بالکل حرام اور ناجائز ہے، قبر کھودو اور ہٹاؤ، نکالو اس کو۔ اصل جو قبر کھودنے کا سبب تھا وہ یہی تھا کہ یہ اوقاف کی زمین تھی، یہ قبرستان نہیں تھا، اوقاف کی زمین تھی، اس لیے بادشاہ نے ان کی قبر کو کھودنے کا حکم دیا اور جو بقیہ ہڈیاں تھی ان کو دجلہ میں پھینکوا دیا۔ جی شیخ بارک اللہ فیک شیخ۔
ابھی جو عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی مزار ہے بول کے لوگ سب جاتے ہیں، وہاں پہ کیا ہے شیخ؟ پھر اللہ رحم فرمائے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابھی جو عبد القادر الجیلانی کے نام پر جو قبر یا قبہ بنا ہوا ہے اس کو بمباری کے ذریعے سے تباہ کر دیا گیا تھا اور بار بار توڑا گیا ہے، اور شرک کے ٹھیکیدار لوگ بار بار لوگوں کے پیسے سے اس کو بناتے ہیں اور خوب بٹورتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اپنا پیسہ تو لگتا نہیں ہے، یہ مریدین کے پیسے ہوتے ہیں. کن کے پیسے ہیں؟ مریدین کے پیسے ہیں، اور کمائی کا بہت بڑا یہ بزنس کا ذریعہ ہے. یہ کیا ہے؟ بزنس کا ذریعہ ہے، اسی لیے یہ لوگ بناتے ہیں. کہیں بھی دیکھ لیجئے، کسی نے خواب میں دیکھا، کہا کہ بھائی ہماری قبر پختہ بناؤ ورنہ تو یہاں کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے. جھوٹ پر مبنی. یعنی خواب میں کوئی آتا ہے، خواب میں شیطان آ کر بتاتا ہے شرک کا اڈا کھولو. جی بارک اللہ فیک شیخ. فیاض بھائی اپنے پاس سے انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ ابھی کوئی مر جائے کے بعد میت کے نے قرآن خوانی کرنا، اس کے لیے دعا کرنا، درود بھیجنا، ایسا بول کے کرتے ہیں، یہ اجازت ہے؟ اس کے مر جانے کے بعد میں اس کے وہ دعا جاتا اس کے پاس؟ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت ہی اہم سوال تھا. اللہ رب العالمین نے فرمایا من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے بھی نیکی کا کام کیا اس نے اپنے لیے کیا ہے، اس نے اپنے لیے کیا ہے. اس لیے اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے تو وہ اپنے لیے پڑھتا ہے، پارسل نہیں کر سکتا ہے، پارسل نہیں کر سکتا ہے، کسی مرنے والے کو نہیں دے سکتا ہے. ورنہ تو کوئی آدمی کہے کہ میں نماز پڑھ کر کے ان کو بھیج دیتا ہوں. کوئی نماز پڑھ کر کے بھیج سکتا ہے؟ قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے، نماز پڑھنا بھی عبادت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی وفات ہو گئی، کبھی قرآن پڑھ کے بخشا، کبھی درود پڑھ کے بخشا نہیں نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا انتقال ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہہ دیتے تو لوگ ہزاروں قرآن پڑھ کر بخش دیتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ حکم دیا کہ جب تک زندہ ہو اعملو، عمل کر لو، ورنہ اذا مات الانسان انقطع عملہ، انسان جب مر جاتا ہے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، اکاؤنٹ کلوز ہو جاتا ہے. یہ بات یاد رکھنی چاہیے. جو لوگ آج فاتحہ اور درود بھیجتے ہیں یہ دھوکہ دیتے ہیں، یہ فراڈی لوگ ہیں، فریبی لوگ ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی لوگ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کرنے والے ہیں، بدعتی لوگ ہیں. اس لیے ان لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے. یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ فراڈی لوگ ہیں، ان کے فراڈ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. جزاک اللہ خیر. آمین بھیا. محمد ریاض بھائی اپنے پاس سے انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ یہ جو قسم جو اللہ کا جو کھاتے ہیں تو یہ قرآن کا بھی قسم کھا کے کوئی چیز پہ یہ کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین ہی کی قسم کھانی چاہیے، قرآن جی کی قسم نہیں کھانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان حالفا فلیحلف باللہ، اللہ ہی کی قسم کھانی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے. اچھا دوسرا سوال یہ تھا شیخ، یہ جو مرحوم کے نام سے جو برسی جو سال میں ایک بار بناتے ہیں یہ کیا جائز ہے؟ واہ کیا سوال ہے. برسی یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ کو معلوم ہے ہندوؤں کا طریقہ ہے. یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی بھی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ اسی قوم میں سے ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کسی کی بھی برسی نہیں منائی، تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیوی خدیجہ سے محبت نہیں تھی؟ آج جو لوگ کہتے ہیں اصل میں یہ پیٹ کے پجاری لوگ ہیں. پیٹ کے پجاری لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے باپ انتقال کر گئے، تمہاری ماں انتقال کر گئی، تم کو اپنے باپ سے، تمہیں اپنی ماں سے محبت نہیں.
ان کے نام پر برسی مناؤ، یہ کھانے کا طریقہ ہے، پاپی پیٹ کا سوال ہے، دین کا نہیں ہے یہ مسئلہ. یہ کفار سے ادھار لیا گیا ہے، کفار سے ادھار لیا گیا ہے. مسلمانوں کو برسی سے، تیجے سے، چہلم سے اور 10واں 20واں سے دور رہنا چاہیے، بلکہ بائیکاٹ کرنا چاہیے، کو مٹانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ خلاف اسلام ہے، خلاف فرمان مصطفیٰ ہے، صحابہ کے منہج کے بالکل خلاف ہے. جی بارک اللہ فیک شیخ. اگر کوئی ایسے دعوت ایسی چیزوں کی دعوت دیا تو وہاں جا کے کوئی کھا سکتا ہے کیا شیخ؟ کھانا وہ حرام ہوگا یا نہیں؟ تو کھانا جائز ہے، دعوت حرام ہے، مطلب کرنے والے کے اللہ لیے رب جائز العالمین نہیں. آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ دعوت بھی حرام ہے اور کھانا بھی حرام ہے، کیونکہ یہ اسلام کے نام پر بدنما داغ ہے، یہ کلنک کا ٹیکا ہے. یہ برسی کہاں سے آیا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا، غور کیجئے، بہت اہم بات ہے یہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. یہ اللہ رب العالمین کا واضح ترین پیغام ہے. سورہ حجرات آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، پہلی آیت، ایمان والو، ایمان بچانا ہے تو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اب یہ برسی اور یہ تیجے اور یہ ڈیگے اور نہ جانے کیا کیا کی دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ نہیں. تو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ کر یہ کام کر رہا ہے، اگر ہم بھی اس میں شریک ہو گئے تو ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی ہو گئے، قرآن کے نافرمان ہو گئے. جی بارک اللہ فیک شیخ. اللہ بارک. مبارک علی خان بھائی اپنے پاس انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں. مبارک بھائی. شیخ میرا ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال یہ تھا، کیا جو لوگ شرک میں ملوث ہو جاتے ہیں، یعنی حد سے زیادہ ملوث ہو جاتے ہیں شرک میں، وہ لوگوں کے پاس کیا جنوں کا اثر آتا جاتا رہتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اب جو مشرک ہے، شیطان اس کو ورغلاتا ہے. شیطان ہی تو کہتا ہے کہ یہ کام کرو، ایسے کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. شیطان گمراہ کرتا ہے، شیطان گمراہ کرتا ہے. شیطان گمراہ کر کر کبھی چھٹی بھی لے لیتا ہے، دوسرے کو گمراہ کرنے چلا جاتا ہے. اس لیے شیطان ہی گمراہ کرنے کے لیے ہمہ تیار رہتا ہے، اور انسان نما شیطان بھی نظر آتے ہیں. زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے شرکیہ کام کو ڈیکور کر دیا ہے، مزین کر دیا ہے اور بہت ہی آراستہ کر دیا ہے. شیطان ہی گمراہ کرتا ہے. شیطان جہنم میں ایندھن بنانے کے لیے ان سب کو تیار کر رہا ہے کہ تم اللہ کی بات نہ مانو، ان باباؤں کی پوجا و پرستش کرو، یہ بابا تم کو بچا لیں گے. ارے بھائی، اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، جس نے پیدا کیا ہے وہ بچائے گا، یہ مردہ کیا ہمارے سامنے آئے گا. جی بارک اللہ فیک شیخ. شیخ یہ سوال یہ ہے شیخ، اب جہالت میں بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں، کوئی ان کو ابھارتے نہیں. معاشرے میں دیکھا دیکھی سب لوگ مزارات کے پاس جاتے رہتے ہیں، منتیں نظریں جو بھی چڑھاوے وغیرہ کرتے رہتے ہیں. ان کا دیکھا دیکھی یہ اسلام ہے بول کے جہالت میں بہت سارے مسلمان کرتے ہیں، کریوں میں، کھیڑے وغیرہ میں سب کرتے ہیں اس طرح گاؤں میں. اب جہالت کیا عذر بن سکتی ہے ان کے شرک کے لیے یا کفر کے لیے؟ یہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ چاہا تو بات یاد رکھیں، اللہ رب العالمین خوش رکھے کہ عقیدہ کے معاملے میں یہ جہالت بالکل ہی عذر نہیں بن سکتی ہے. عقیدہ کے معاملے میں اب ایک آدمی خود، چاہے گاؤں کا رہنے والا ہو، کھیڑے کا رہنے والا ہو، قرے کا رہنے والا ہو، کہیں کا بھی، جنگل کا بھی آدمی خود دیکھ رہا ہے کہ یہ قبر کس کی بنی ہوئی ہے، مرنے والے کی قبر ہے. اب جو مر گیا وہ کچھ کر سکتا ہے، کچھ دے سکتا ہے؟ نہیں. یہ فطرت کے خلاف ہے، یہ نیچر کے بالکل خلاف ہے. اس لیے یہ جہالت قابل قبول نہیں، یہ جہالت عذر نہیں بن سکتی ہے، اس لیے کہ یہ کھلم کھلا شرک ہے. اور
دین سے بغاوت ہے، فطرت کے بھی خلاف ہے، اس لیے اس کو جہالت پر محمول نہیں کر سکتے، یہ بدعقیدگی ہے، یہ شرک ہے۔ جی جزاکم اللہ خیر شیخ۔ رقیب بادشاہ بھائی اپنے پاس سے انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں۔ بادشاہ بھائی اپنے پاس سے انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ بہت سارے لوگ قرآن خوانی کر کر یا 11ویں یا کسی مناسبت سے نیا گھر بنایا ہے ٹھنڈک کر کر کھانا بناتے ہیں، بنا کر کہتے ہیں کہ ہم نے اس کھانے میں سے لے لیا، ہم تو وہ کھانا نہیں کھاتے ہیں، تو کیا یہ اس طرح کھانا نکال لینا الگ سے جائز ہے شیخ؟ اب یہ قرآن خوانی کروانا، لوگوں کو انوائٹ کرنا، یہ بدعت ہے یا نہیں ہے؟ پہلے ہی واضح کر دیا کہ یہ بدعت ہے۔ جی بدعت ہے شیخ، بدعت ہے، گمراہی ہے۔ اب اس کے مناسبت سے جو کھانا بنایا گیا، ظاہر سی بات ہے اس کھانے میں سے بھی کھائیں تو بدعت کا سپورٹ کیے یا نہیں کیے؟ حالانکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، سرکشی اور گناہ کے کام پر تعاون مت کرو، بلکہ سرکشی اور گناہ کے کام سے لوگوں کو روکنا چاہیے۔ اب اس میں سے جو کچھ بنایا ہے اس مناسبت سے، اس میں سے کوئی آدمی کھائے تو کیا وہ بدعت سے روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا ہے، کیونکہ وہ خود انوالو ہے، اس میں خود اس میں انوالو ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بدعت کو مٹانا ہے تو سنت کو عام کرو، سنت کو عام کرو اور بدعت کا بائیکاٹ کرو، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر ساقی کوثر کے ہاتھوں جام نصیب ہونا ہے۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ اور ایک سوال ہے شیخ ہمارے ساتھی کا، ایک دوست کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ یہاں پر ہی کویت میں کام کرتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ان کے ٹوائلٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ قبلے کی طرف ہے، میں کیا کروں؟ اس طرح سوال پوچھ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں میں نے ٹیلی گرام پر مفصل جواب دیا ہے کہ اگر بلڈنگ کے اندر ہے، دیوار کے اندر ہے، تو اس سلسلے میں بہت سے علماء نے جائز قرار دیا ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ غیر قبلہ کی طرف ہو، افضل یہی ہے کہ بلڈنگ کے اندر بھی غیر قبلہ کی طرف ہو۔ یعنی دیوار کے اندر مثلاً کیسا شیخ؟ نہیں سمجھ میں آیا۔ دیوار کے جیسے عام طور پہ گھروں میں ٹوائلٹ ہوتے ہیں نا، گھروں میں ٹوائلٹ ہاں۔ یعنی کھلی جگہ میں جیسے گاؤں دیہات میں ہوتا نہیں، کھلی جگہ میں ٹوائلٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں پر قبلہ کی طرف پیٹھ کرنا یا چہرہ کرنا قضاء حاجت کے وقت یہ حرام ہے۔ لیکن بلڈنگ کے اندر ہو، بلڈنگ کے اندر جیسے گھروں کے اندر ہے، تو اس میں کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ قبلہ کی طرف نہ ہو، لیکن جائز ہے۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ آمین بھیا۔ بھائیاں اسی پر اتفاق کریں، ہینڈ ریس نہ کریں، کیونکہ سوال و جواب کا سیشن جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ خیر کرے۔ ابھی جتنے سوالات ہیں، سب کو خوش رکھے، خیر عافیت میں رکھے۔ جی ابھی جو سوالات ہیں اسی پر اتفاق کریں گے۔ جو بھائی ہینڈ ریس کریں اس کے بعد کوئی بھی ریس نہ کرے۔ یم کے بھائی اپنے پاس سے انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں، شاید محمد خان ہے، انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ہاں جی، السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ جو پریشانیاں بہت مطلب آ رہی ہے زندگی میں، اس کے لیے کیا کریں؟ بہت ساری پریشانیاں ایک کے بعد ایک بس آتی جا رہی ہے، کبھی رزق کی، کبھی بیماری، کبھی کچھ۔ تو اس کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ حلال جو راستہ ہے اس کو اپنائیں، اللہ رب العالمین سے دعا کرنا کبھی نہ بھولیں۔ پریشانی آج ہم جس کو پریشانی کہتے ہیں، صحابہ کرام کو اس سے زیادہ پریشانیاں تھیں، وہ اللہ رب العالمین ہی سے دعا کیا کرتے تھے۔ خاص طور سے یہ دعا یاد رکھیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی تھی بہت اہم دعا ہے، اس دعا کو نہ بھولیے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اسی طرح سے استغفار کو لازم پکڑیں، لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کریں، اور اللہ رب العالمین سے رات کے وقت میں خاص طور سے دعائیں کریں۔ جب سناٹا ہو
اور اس وقت پہ آپ پورے دھیان سے پورے توجہ کے ساتھ التجا اور فریاد کریں. اللہ رب العالمین تمام مومنین موحدین کی مشکلوں اور پریشانیوں کو دور کر دے. آمین یا رب. بارک اللہ فیک شیخ. جزاک سید اللہ نوشاد. یہ آیت کون سی اس کی آپ بتا سکتے ہیں؟ یہ سورۃ القصص 20ویں پارے کی آیت ہے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. جزاک اللہ خیر. آمین آمین بھیا. سید نوشاد بھی اپنے پاس سے انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ محترم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ محترم میرا سوال ہے، احمد نقشبندی جو ہے بتا رہے تھے کہ ہم لوگ خانقاہی مسلمان ہیں، ہم لوگ کتابی مسلمان نہیں ہیں، خانقاہوں سے ہم کو دین ملا ہے، تو یہ بات کہاں تک درست ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ رب العالمین کا یہ پیغام قرآن کریم میں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. یہی کامیابی کا زینہ ہے، اللہ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری. یہ خانقاہ اسلام میں ہے ہی نہیں، خانقاہ اسلام میں ہے ہی نہیں. گویا جو خانقاہ کے مطابق چلنے والا ہے وہ اسلام سے دور ہے، اسلام کا باغی ہے، وہ اسلام کا باغی ہے، اور خود اپنی زبان سے اعتراف اور اقرار کرتا ہے کہ ہمارا قرآن سے اور نبی کی سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا تعلق خانقاہ سے ہے، اور خانقاہ کی گمراہیاں اور ضلالتیں بالکل عیاں ہیں. اس لیے یہ سب سے بڑی دلیل رہے گی قیامت کے دن. یہ نقشہ بندی پچھتائے گا اور پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسی طرح سے جتنے لوگ اس نقشہ بندی کی بات مانتے ہیں یہ تمام کے تمام کفے افسوس ملیں گے اور کہیں گے اے کاش ہم نے رسول کا طریقہ اپنایا ہوتا اور ان خانقاہوں کے طریقے کو نہ اپنایا ہوتا. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ. وہاں اپنے ہاتھ کو اپنے دانت سے کاٹیں گے اور کہیں گے اے کاش ہم نے رسول یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا رسولہ. اے کاش ہم نے اللہ کی اور رسول اللہ کی اطاعت کی ہوتی، خانقاہ کی اطاعت نہ کی ہوتی. اس دن پتہ چلے گا. قرآن کریم بالکل واضح کتاب ہے. الحمدللہ آج جو اتنے کفار مسلمان ہو رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، وہ قرآن اور سنت کو فالو کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ یا وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم خانقاہی مسلمان ہیں؟ نہیں، ماشاء اللہ کندن فولاد، نئے مسلمان فولاد بن جاتے ہیں الحمدللہ. اور یہ نقشہ بندی اپنے آپ کو خانقاہی مسلمان کہتا ہے. اور جو لوگ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا مالک نہیں مانتے، علم غیب کا مالک نہیں مانتے، تو وہ لوگ اسلام سے ہی فارغ ہے اور ان کا خاتمہ کیا جائے، یہ کہتا ہے ویڈیو کے اندر. اللہ رب العالمین خود ان کا خاتمہ کرے گا. جو قرآن و سنت سے بغاوت کرے گا اللہ رب العالمین ان سب کا خاتمہ کرے گا. جس طرح سے اہل توحید کی اللہ رب العالمین نے مدد کی ہے اور کفار مکہ نے جتنا ہی پریشان کیا تھا اللہ رب العالمین نے کفار مکہ کو اتنے ہی ذلیل کیا، اسی طرح سے اللہ رب العالمین اہل توحید کو قوت اور طاقت عطا فرمائے تاکہ یہ خود ذلیل و خوار ہو جائیں. یہ نقشہ بندی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف رکھے، اب اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام جہنم کی آگ، بھڑکتی ہوئی آگ ہے. واضح کر دیا گیا. قل لا املک لنفسی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ اعلان کر دیجئے کہ ہم اپنے نفس کے مالک نہیں ہیں. تو جنت کا مالک یہ بناتا ہے. قرآن سے بغاوت ہے یا نہیں ہے؟ خود اعتراف کیا ہے کہ ہم خانقاہی ہیں، قرآن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس کا ٹھکانہ تو بتا دیا گیا. وَنُصْلِهِ جہنم وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جہنم خود اپنے ہاتھ سے خرید رہا ہے. جزاک اللہ خیر سر. آمین بھیا. ابو ختیجہ بھائی اپنے پاس انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ اپنا بھائی ایک سوال کر رہے، شیخ 2 سوال کر رہے. بھائی جو درگاہ کو جاتے ہیں ماں باپ، ان کے نام سے عمرہ کر سکتے ہیں یا صرف طواف کر سکتے ہیں؟ کسی کے نام نہ سے طواف عمرہ کر کر سکتے ہیں؟ سکتے ہیں اور نہ طواف کر سکتے ہیں، بلکہ ان کو توحید کی دعوت دینی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا
वलौ अशरकू लहबत अन्हुम मा कानू यअमलून, अगर अंबिया भी शिर्क करते तो उनके अमाल भी बर्बाद चले जाते। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब किया गया, लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुक वला तकूनन्न मिनल खासिरीन। शिर्क करने वाले का कोई भी अमल बारगाह इलाही में मकबूल और मंजूर नहीं है। इसलिए सबसे पहले इस भाई को चाहिए कि अपने वालिदैन को शिर्क से दूर रखें, बिदअत से दूर रखें, शिर्क से दूर रखें। ये सबसे बड़ी नेकी है। ये ऐसे है, शिर्क से निकालना ऐसे ही है जैसे आग, भड़कती हुई आग से किसी को निकाल लेना। अल्लाह अकबर, याद रखिएगा, शिर्क से किसी को बचा लेना ऐसे ही है जैसे किसी जलते को आग से निकाल लेना है। जी बारकल्लाह शेख फीक। जी जी, एक शेख सवाल पर इत्तेफाक करें, अभी 2 सवाल आए, सवालों का जो सिलसिला है वो हाँ, लंबा भी हो गया। शेख भी बहुत देर से बैठे हुए हैं, तैयार तवाफ कीजिए। किसी के नाम से कर सकते हैं शेख, वो सवाल का जवाब दूसरों के नाम से तवाफ मैंने कर कहा सकते ना हैं। कि जो ये शिर्क करने वाला है उसकी नहीं तरफ नहीं, से ना मुशरिक भी उम्रा वो कर लोगों के सकते, नाम से ना कर सकते हैं। तवाफ कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। जज़ाकल्लाह आम खैर शेख। आम आदमियों की तरफ से जो मुवाहिद हैं उनके तरफ से तवाफ कर सकते हैं क्या? मुवाहिद वालिदैन की तरफ से औलाद, और नियाबत में यानी किसी की तरफ से नायब बनकर, जो बीमार हो, मजबूर हो, तो उसकी तरफ से अगर वो कहे तो, इसलिए कि नीयत का सबसे बड़ा दखल होता है इसमें, नीयत का सबसे बड़ा दखल होता है। इसलिए याद रखें, वालिदैन जो वफात पा चुके हैं, तौहीद पर वफात पाए हैं, उनकी तरफ से बेटा या बेटी उम्रा भी कर सकते, तवाफ भी कर सकते हैं। लेकिन कोई और है तो उसके लिए चांस नहीं है, इल्ला ये कि कहे कि भाई तुम अपना उम्रा कर चुके हो, अब हमारी तरफ से ये पैसा है, हम मजबूर हैं, हम बीमार हैं, इसलिए हम नहीं कर सकते, इसलिए हमारी तरफ से ये किराया लो, पैसा लो और नायब बन करके उम्रा करो। तो ये नियाबत जायज है। जैसा कि शुब्रमा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, उन्होंने शुब्रमा के बारे में मरवी है, लब्बैक अन शुब्रमा की तरफ से। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने पहले अपना उम्रा या हज कर लिया है? उसने कहा कि नहीं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहले अपना उम्रा या पहले अपना हज कर लो, उसके बाद शुब्रमा की तरफ से। जी बारकल्लाह फीक शेख। सिर्फ तवाफ नहीं कर सकते शेख, मुर्दे या जिंदों की तरफ से, चाहे मुवाहिद ही क्यों ना हो, तवाफ सिर्फ नहीं कर सकते। ये अमल है ना, इसके लिए नियत की जरूरत है। इन्नमल अमालु बिन्नियात। बारकल्लाह फीक शेख। अल्लाह बारिक। जहीर खान भाई अपने पास से अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं, इसके बाद आखिरी सवाल रहेगा, इंशाल्लाह उसी पर इत्तेफाक करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। अस्सलाम व रहमतुल्लाह। शेख साहब, हमारे गांव में ऐसे कुछ मुसलमान हैं, कहते हैं कि तुम अगर अजमेर शरीफ 5 बार जाओगे तो तुम्हारा हज पूरा हो जाता है, तो क्या ये सही है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। 5 बार नहीं, 50 बार नहीं, 5000 दफा भी जाए तो शिर्क में इजाफा होगा। ये हज नहीं, ये कुफ्फार अगयार की साजिश है, याद रखें, कुफ्फार की प्लानिंग है। ये शिया राफजी का तरीका है, काबतुल्लाह की तौहीन है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने काबतुल्लाह का तवाफ करने का हुक्म दिया, ये मरदूद कब्रों का तवाफ करते हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन से दूरी है। कुफ्फार अगयार और मजूसी यहूदी ने ये तरीका अपनाया है, और यही वो काम है जो अब्राहा ने किया था कि लोग मक्का आते हैं हज और उम्रा करने के लिए, हम काबा ही को ढा देते हैं। ये काबा को ढा तो नहीं सकते, लेकिन लोगों को कहते हैं कि काबा की जियारत करने के लिए ना जाओ, कब्र की जियारत करने के लिए जाओ। ये मरदूद लोग हैं, ये प्लानिंग के तहत ऐसा कर रहे हैं। मुसलमानों को समझना चाहिए कि ये काबतुल्लाह से दूर, किबला से दूर करने वाले, वो हमारे थोड़े माँ बाप को भी बोले थे, तो तुम्हारा बेटा भी कुवैत में है, उससे बोलो तुम्हें भी भेजेगा। तो मैंने उनको मना किया, मैं अपने माँ बाप को, तो थोड़ा मेरे से खफा हो गए थे। तो मैं बोला कि ठीक है, मैं इसका पता करके तुमको बताता हूँ वो सही है या नहीं सही। अल्लाह रब्बुल आलमीन जज़ाए खैर अता फरमाए। बिल्कुल सही किया,
اس کی وجہ سے اگر خفا بھی ہو گئے تو کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ توحید کی دعوت ابراہیم نے اپنے باپ کو دی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو توحید کی دعوت دی۔ توحید کے سلسلے میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ شرک کرنے کے لیے کسی کو کوئی آمادہ کرے اور ہم چپ چاپ خاموش بیٹھے رہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، یہ پکا شرک ہے۔ تو مطلب سے میں نے اچھا کیا، کیونکہ مجھے تھوڑا ڈر لگا تھا بہت کہ اچھا لگتا کیے، ہے خدا بہت میرا اچھا کیے۔ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ ناراض ہونے دیں، اللہ کے لیے یہ کچھ کیے ہیں تو ناراض ہونے دیں۔ اللہ تبارک و چلو تعالیٰ بہت دیکھ اچھا۔ رہا ہے نا کہ شرک سے ماں باپ کو بچانے کے لیے، بدعت سے بچانے کے لیے یہ کچھ کیا گیا ہے، اس لیے بہت اچھا کام کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کو قبول کرے۔ آمین سے۔ اور شیخ صاحب وہ سینے پہ اگر نیت باندھیں گے تو کیا وہ صحیح ہے یا ناپ کے نیچے صحیح؟ سینے پر باندھنا چاہیے، اس لیے کہ پورے جسم کا سینٹر، مرکز یہ سینہ ہے۔ جزاک اللہ سے۔ آمین آمین بھیا۔ رقیب بادشاہ بھائی اپنے پاس سے انمیوٹ کر کے سوال پوچھیے، یہ سوال کے بعد انشاءاللہ مجلس ختم کریں گے انشاءاللہ۔ بادشاہ بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ میں نے سنا ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر کیا کبھی تاریخ میں ایسا ہوا کہ اتنا تیز بارش اور سیلاب آ گیا کہ یہاں تک کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیر قبر میں سے باہر آ گیا؟ شیخ یہ بات، یہ تاریخی باتیں یہ دین نہیں ہے، تاریخی باتیں دین نہیں ہے۔ تاریخی باتوں میں جھوٹ بھی ہوتا ہے، بناوٹ بھی ہوتی ہے، اس لیے ان باتوں کی طرف بالکل ہی توجہ نہیں دینی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے اپنے والد کی قبر کھود کر، اس لیے کہ ایک ہی قبر میں دو شہیدوں کو رکھا گیا تھا، تو انہوں نے 6 مہینے کے بعد نکال کر دوسری جگہ اپنے والد کو دفن کر دیا، تو ویسے ہی جسم تھا جیسے دفن کرتے وقت تھا۔ تو ایسا ممکن ہے، ایسا نہیں کہہ سکتے، لیکن جو وفات پا گئے، چاہے عمر بن خطاب ہوں، چاہے ابو بکر صدیق ہوں، چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، یا دانیال کی بھی، دانیال کے بارے میں بھی اس قسم کی باتیں ملتی ہیں، لیکن ایک مومن اللہ رب العالمین الحی القیوم پر بھروسہ کرتا ہے۔ وفات پانے والے کو چاہے جسم باقی رہے یا مٹی میں مل جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اسی مٹی میں تم کو دوبارہ رکھیں گے، پھر اسی مٹی سے دوبارہ زندہ کریں گے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے، اور اس پہ کوئی بدعقیدگی کی بنیاد نہیں رکھنی چاہیے۔ جی بارک اللہ فیک شیخ۔ آمین بھیا۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے، آج کی مجلس کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر کیا ہے۔ اللہ کے شکریہ کے بعد ہم فضیلت الشیخ طاہر سنابیلی حافظہ اللہ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ شیخ محترم نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے عطا کیے ہیں، اور ہمارے ہر دعوت پر شیخ جو ہے حاضر ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ ہمیں دل کے گہرائیوں سے شیخ کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کی خدمات کو شیخ کے لیے، ان کے اہل خانہ کے لیے صدقہ جاریہ اور ذخیرہ آخرت بنائے۔ اور اسی طرح جو بھی حاضرین زوم پر تشریف لائے ہیں، یوٹیوب پر لائیو دیکھ رہے ہیں، آپ سب کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ سے گزارش بھی کرتے ہیں کہ آپ تمام جو ہے اس طرح کے علماء کے یا آن لائن دروس جو چل رہے ہیں اس میں شرکت کریں، اور اپنے دوست احبابوں کو، رشتہ داروں کو بھی دعوت دیں۔ آخر میں 2 اعلانات کے ساتھ بات کو ختم کریں گے۔ آپ سب کو معلوم ہے ہمارا یوٹیوب چینل ہے EIGEC ٹیم کا، اس کو سبسکرائب کریں۔ یہ تمام بیانات یہ جو بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں اس پہ اپلوڈ ہو کے رہتے ہیں، اور شیخ کا بھی یوٹیوب چینل ہے، شیخ کا اپنا یوٹیوب چینل ہے، اس کو بھی سبسکرائب کریں۔ یہ شیخ کے جتنے بھی سوال و جوابات ہیں اور جو بھی شیخ کے دروس ہوتے ہیں وہاں پہ اپلوڈ ہو کے رہتے ہیں۔ اور ہمارے EIGEC ٹیم کی طرف سے ہفتے میں 2 اردو دروس چل رہے ہیں، اور مہینے میں تیلگو زبان میں 2 دروس چل رہے ہیں۔ ان تمام دروس کے اپڈیٹس گروپوں میں اعلانات کے ذریعے آپ تک پہنچا دیے جائیں گے، ان میں آپ شریک ہوتے رہیں، اور دوستوں کو بھی، رشتہ داروں کو بھی دعوت دیں۔ آخر میں دعائی کلمات کے ساتھ آج کی مجلس کا اختتام کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سب حضرات کفارۃ المجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.